بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پارہ جسے ہم 13واں پارہ کہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاں اسے لکھا جاتا ہے وما ابرئ نفسی کا پارہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا معنی ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور نفس جو ہے وہ تو برائی پر ابھارنے والا ہے ہی۔ یہ جہاں تک ہم نے بہتر سمجھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کس وقت کہی تھی؟ پچھلے مجلس میں اس کی تھوڑی سی وضاحت نہیں کر سکا تھا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور ان کو جیل میں رہے 9-7 سال یا اس سے زیادہ گزر چکے تھے، تو وہاں کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، سمندر سے باہر آتی ہیں، ان کے پیچھے ہی فوراً ہی 7 دبلی پتلی گائیں نکلتی ہیں اور ان کو چٹ کر جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھا کہ 7 لہلہاتی اور بالکل ہری بھری بالیاں ہیں، اور اسی کے فوراً بعد جب دیکھتا ہے تو سمندر ہی سے 7 خشک بالیاں نکلتی ہیں۔ تفسیری روایات میں ہے کہ وہ بالیاں جو خشک ہیں ان کے ساتھ ملتی ہیں ہوا کے ذریعے تو ان کو بھی خشک اور راہ کر دیتی ہیں۔ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا، جس سے بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس پریشانی کا ذکر اس نے اپنے درباریوں سے کہا۔ درباری سارے سوچتے رہے، لیکن جب کچھ بتا نہ سکے، کوئی دانشور اس کی تعبیر نہ بتا سکا، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے، خواب پریشان ہے، اس پر آپ توجہ نہ دیجیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ساتھی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور چھوٹ کر کے آیا تھا، بادشاہ کا درباری بن گیا تھا، بلکہ اسے شراب وغیرہ پیش کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ ذرا سا رکیے، مجھے یوسف کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے، مجھے یہ بات یاد آ رہی کہ وہ بڑی اچھی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جاتا ہے، کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، ایسا خواب ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ دیکھو 7 سال جو آنے والے ہیں وہ بڑی بارش اور خوشحالی کے ہوں گے، غلے اچھے پیدا ہوں گے، درخت بڑے اچھے پھل لائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد 7 سال جو آنے والے ہیں وہ بڑی ہی پریشانی اور خوشحالی کے ہوں گے۔ یہ ساری جو خوشیاں تم لوگوں نے 7 سال منائی ہے اسے بھلا دو گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ترتیب بیان کر دی کہ جو غلہ پیدا ہوتا ہے اسے اس کی بالی ہی میں رکھو، بالی سے نکالو گے تو اس میں کیڑے اور گھن پڑ جائیں گے، ان کو اسی میں رکھے رہو، اور جب 7 سال خشکی کے آئیں گے تو یہ جو بچا ہوا ہے اس کو تم لوگ کھا لو گے۔ یہ خواب کی تعبیر جب بادشاہ کو معلوم ہوئی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا یہ یوسف علیہ السلام کی زیرکی پر، ان کی عقل مندی پر، ان کی صحیح فہم کے اوپر بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، جیل سے لے کر کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس طریقے سے جیل سے نہیں جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میرے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ وہ تہمت کیا ہے کہ عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے اور مجھے جیل میں ڈلوایا ہے، پوچھئے اس کی حقیقت کیا ہے، آخر انہوں نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چنانچہ حاکم مصر نے اس وقت عورتوں کے پاس بھیجا، تو تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی دی، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کے اوپر ابھارا تھا اور بلکہ زور بھی دیا تھا کہ ان کے ساتھ غلط کام کریں، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف بالکل سچے ہیں۔ الان حصل الحق انا راودته عن نفسی، آج میں کہہ رہا ہوں کہ حق واضح یہی ہے، صاف یہی ہے کہ خود ہم نے انہیں گناہ کے اوپر ابھارا تھا اور وہ بالکل سچے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے میرا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میرا مالک، میرا آقا جس نے میرے رہنے سہنے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا تھا، وہ یہ جان لے، اس کے دل سے شبہ دور ہو جائے کہ ہم نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی، میں اپنے طور پر اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، نفس تو برائیوں پر ابھارتا ہی ہے، انسان کا ایک نفس ہے، نفس امارہ برائیوں پر ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس کا رب اس کے اوپر رحم کرے
تو یہ میرے اوپر خاص میرے رب کا رحم تھا جس کی وجہ سے میں برائیوں سے بچ گیا تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو نفس بنایا ہے وہ برائیوں پر ابھارتا ہی ہے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب صفائی ہو گئی تو مالک بادشاہ نے کہا استخلصہ لنفسی، انہیں لے کر آؤ، میں انہیں اپنا خاص درباری بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کی غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ بادشاہوں کے ہاں جو نیچے رہا کرتے ہیں وہ لین دین کے اندر بڑی خیانت کرتے ہیں۔ بادشاہ جو آرڈر دیتا ہے کسی کو 1,00,000 دینے کا تو 1,000 اور 10,000 اور 50,000 دے کر کے فرصت لیتے ہیں، باقی اپنے جیب بھرتے ہیں، جیسا کہ آج بھی یہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ موقع بڑا مشکل آنے والا ہے لوگوں کے اوپر، لہذا اللہ نے اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت دی ہے، انی حفیظ امین علیم، میں جانتا بھی ہوں اور اس کی حفاظت امانت داری سے ادا بھی کروں گا، لہذا انہوں نے کہا کہ مالیاتی جو نظام ہے اسے میرے سپرد کر دیجئے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکی، ان کی پاکیزگی، ان کی امانت کی بدولت جہاں جیل میں رکھا تھا، اسی مصر کے اندر جہاں ان کے لیے کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی، آج اللہ تبارک و تعالی نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّاهُ لِيُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت دے دی کہ جہاں چاہیں آئیں اور جائیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی یہ نظام مالیات کے سنبھالنے کے دور میں 7 سال جب بڑی آسانی کی آئے، بارش ہوئی، پھل ہوئے، گلے پیدا ہوئے، ان کی حفاظت کا انتظام کیا؟ جیسے کہ آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں حکومتیں حفاظت کے طور پر کچھ گلے ایسے کسانوں سے خرید کر کے رکھتی ہیں جو مشکل وقت میں کام آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جمع کیا، اور پھر جب وہ 7 سال خشکی کے آئے تو سارے ملک سے اور ملک کے باہر سے بھی لوگ یہاں آ کر کے گلے کے لیے آنے لگے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا نہیں، البتہ ان سے یہ کہا کہ تم لوگ ابھی 10 آئے ہو، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو ان لوگوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، جی اسے ہم نہیں لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے والد جو ہے ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب دوبارہ آنا تو ان کو لے کر کے آنا، ورنہ تمہیں ہم غلہ نہیں دیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو معاوضہ لیا کرتے تھے لوگوں سے، ان معاوضہ بھی ان کو خاموشی سے واپس کر دیا۔ وہ بھائی لوگ واپس جاتے ہیں، ایک قصہ جانتے ہیں آپ لوگ، بڑا طویل ہے۔ بھائی جاتے ہیں اپنے باپ سے ضد کرتے ہیں، باپ نے اولاً تو راضی نہیں ہوئے بھیجنے کے لیے اور کہا جیسے تم نے یوسف کے ساتھ دھوکہ کیا ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہو، لیکن بھائیوں نے قسم دی، وعدہ کیا اور اپنے بھائی کو لانے پر راضی ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، لیکن اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ چونکہ یہ 11 آدمی جاؤ گے اور جوان ہو، خوبصورت ہو، ایسا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے، ایسا کرنا کہ ایک راستے سے نہیں بلکہ الگ الگ ہو کر کے تم لوگ جانا۔ اللہ کل حال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس دوبارہ آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان پر پریشان نہ ہونا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایک چال چل کر کے چنانچہ اپنا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ کر کے یہ اعلان کرایا کہ ہاں بھائی ہمارا سامان، ہمارا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے جب تلاشی لی گئی تو وہ نکلا، اور ان کا یہ قانون تھا کہ جو آدمی چوری میں پکڑا جاتا تھا تو جس کے یہاں سے چوری کرتا تھا اس کا غلام بن جاتا تھا۔ لہذا یوسف کے بھائی اولاً تو صفائی دینے لگے کہ ہم میں ہر بات نہیں ہے، لیکن جب نکلا معاملہ تو اس کو بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے بھائی کو چھوڑنے پر اس لیے بھی راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے باپ نے کیا کہا تھا اور کیا وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے۔ اللہ کل حال قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے ہم اسی کو رکھیں گے، جس نے چوری نہیں کی ہم اس کو سزا دینے والے نہیں ہیں۔ بھائی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام پاس واپس جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے اور پریشانی کا اظہار کیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب پر اور ایک بڑی پریشانی کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت دو قلبی جو عبادتیں ہیں، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہے ساتھیوں کی، جو قلبی عبادات ہوتی ہیں وہ انسان کو ہر مشکل سے نجات دیتی ہیں۔ وہ دو قلبی عبادات کا خصوصی اہتمام فرمایا۔
ایک تو قلبی عبادات صبر کرنا ہے، اور دوسری قلبی عبادات اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حسن ظن میں فرق نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اے میرے بیٹے جا کر کے تلاش تو کرو، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ دونوں ضائع ہوں گے، اس لیے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے بیان کیا تھا ابھی اس خواب کی تعبیر نہیں ظاہر ہوئی ہے، لہذا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ وہ بھائی دوبارہ پریشان حالی میں جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہو کر کے عاجزانہ طور پر اور بڑے معذرت کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، ہم بہت معمولی سامان لے کر معمولی قیمت لے کر کے آئے ہیں، لیکن آپ ہماری قیمت کا لحاظ نہ کیجیے، ہمیں آپ پورا کا پورا سامان دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اب معاملہ کو لمبا کرنا بہتر نہیں ہے، اور سوچا کہ اب یہ واضح ہو جائے کہ ہاں میں کون ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے معاملہ وہ تمہیں یاد ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی بڑے اطمینان سے ہے، پریشان ایسا نہیں جیسے جیل میں لوگ ہوا کرتے ہیں، کہیں یہی تو یوسف نہیں ہے؟ تو اس وقت چیخ اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا۔ اور یہ یعنی پورا قصہ جس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی معذرت کرنے لگے تو حضرت معذرت کرنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت بڑی ہی شرافت کا اور بڑے ہی احسان کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اٹھا کر کے دی، کس کو؟ اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور کہا یہ قمیص لے کر کے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر جب ڈالو گے تو میرے غم میں روتے روتے جو نابینا ہو گئے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ بھائی جب مصر سے نکلے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اسی پرانی بات میں پڑے ہیں، آج سالوں گزر گئے ہیں، یوسف کا کہیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ جو ہے ان کا غم نہیں بھولتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یعقوب نے کہا تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے بارے میں جس شخص کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہی حسن ظن کا شکار ہوا کرتا ہے۔ علی کل حالت یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر کے جب ان کے باپ کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بینائی واپس آ گئی، بھائیوں نے اپنی گناہوں کی معافی چاہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم جاؤ اور اپنے پورے خاندان کو لے کر کے مصر چلے آؤ۔ ساتھیوں یہاں سمجھیے یہ وجہ ہے بنو اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کی، ورنہ ان کی اصل جگہ کیا تھی؟ وہ فلسطین تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کے سال بلکہ 100 سال کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں، اور مصر کے اندر جب انہوں نے نبوت کا فرعون کے سامنے دعویٰ کیا تو فرعون سے 2 مطالبہ کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ تم توحید کے اوپر آؤ، اور دوسرے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جن کو تم غلام بنائے ہو، ان کو تنگ کر رہے ہو، ان کو پریشان کر رہے ہو، ان کو میرے ساتھ ان کے ملک ان کے علاقے میں واپس جانے کی اجازت دے دو۔ علی کل حال بھائی ان کے والدین اور بھائی جب پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے بطور تعظیم کی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ساتھیوں یہاں پر یہ موضوع خواب کی تعبیر کے چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر جس دن ہو دوسرے ہی دن ہو۔ بسا اوقات خواب کی تعبیر سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس سورت کا خاتمہ 103 نمبر آیت سے لے کر کے 111 تک بڑی قیمتی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی ہر بات قیمتی ہے، لیکن بطور تبصرہ اور ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ تمام عبرتناک قصے بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کے سامنے آپ یہ قصے بیان کرتے ہیں اور خود مکہ کے لوگ جانتے ہیں کہ عجیب قصہ ہے، آپ چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری چیز، لوگوں کی بے حسی کی آسمان اور زمین کی کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کے اوپر سے وہ گزرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ آسمان اور زمین کی کتنی نشانیاں ہم ان کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں، کتنے عبرتناک قصے ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنے مصیبت زدہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آج جن حال سے گزرے کتنا پریشان ہے اور قیامت کا کیسا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن لوگ اس پر سے گزر جاتے ہیں، اس پر سے توجہ نہیں دیتے، شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے مسلمانوں کو اصول دعوت بیان فرمایا ہے کہ اصول دعوت کیا ہونا چاہیے، جن میں سے 6-7 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا من اہل القری، انہی میں سے بھیجے ہیں تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ اور آخری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخالف قوموں، مخالفین کے مقابلے میں اپنے نبی کی مدد کرتا ہے، جیسا کہتے ہیں یوسف اور دوسرے لوگوں کی مدد کی۔ یہ مکہ والوں کو ایک خطاب تھا کہ ہم بھی اس رسول کی مدد کریں گے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ یہ قصہ، اس قسم کے اور بھی قصے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں وہ تمہاری عبرت کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں سامان ہے، کس کا؟ موعظت کا اور نصیحت کا اور رحمت کا۔ علی کل حال سورہ یہ 13ویں پارے کی یہ دوسری سورت جو ہے وہ سورہ رعد ہے۔ ساتھیوں یہ سورت بھی مکی ہے، مکی صورتوں کے طریقے سے اس کا موضوع بھی عقیدہ، خصوصاً عقیدہ رسالت اور توحید ہے، بلکہ اس بارے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ حق واضح ہے، بالکل حق قوی ہوتا ہے، حق پختہ ہوتا ہے، جبکہ باطل ضعیف اور بے ثبات ہوتا ہے۔ بلکہ اس صورت کے اندر اگر آپ دیکھیں حق اور باطل نہیں بلکہ دنیا میں جو متضاد چیزیں پائی جا رہی ہیں، رات ہے دن ہے، سورج ہے چاند ہے، اس طریقے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور یہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ شاید یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں تم آخرت پر ایمان نہیں لے آتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ تم اپنے سمجھ سے اس کو بعید سمجھ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جس طریقے سے رات کے لیے دن کا ہونا ضروری ہے، چاند کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی، چاند کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے یاد رکھو کہ یہ دنیا ہے اور دنیا کے لیے آخرت کا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بالکل واضح مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بالکل واضح ہے۔ البتہ یہ مشرکین کی بے عقلی یا بے نافہمی ہے یا نادانی ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تیرے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، جو کچھ نازل ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، والذی انزل الیک، اور جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس سے حدیث کی حجیت پر استدلال کیا ہے کہ اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان فرمائی ہے، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک، گویا کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، لیکن بظاہر یہی ہے کہ والذی انزل الیک اللہ تعالیٰ نے اسی آیات الکتاب کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو ہم کہتے ہیں اوپر کا حصہ ہے،
جیسے آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ ساری فضا ہے، یہ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے، رات کے بعد دن لانے میں، سورج کے بعد چاند میں، آسمان پیدا کرنے میں یہ قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے کی جو زمینی حقائق ہیں ان میں سے اللہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک چیز کا یہ بھی ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں رکھی ہیں، یہ زمین ہے، اس کے بغل میں قطع متجاورات، بغل میں دوسرا ٹکڑا ہے، اسی زمین کے اندر انسان ایک قسم کی رپائی کرتا ہے، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، اور اسی کے بغل میں جو زمین ہے اس میں بندہ روپائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی بارش اور پانی وہی، اللہ کی پیدا کرتا زمین وہی ہے، لیکن دونوں کھیتیوں کے اندر، دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے ہر اعتبار سے فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے، ایک بالکل پھیکا رہا کرتا ہے، اور ایک بلکہ بسا اوقات ایک درخت ہوتا ہے، آپ اگر کھیت والے ہیں تو خربوز لے لیجئے، ایک درخت کا خربوز اور ایک درخت کا تربوز، بسا اوقات ایک پھل میٹھا نکلتا ہے اور ایک پھل جو ہے وہ بالکل پھیکا نکلتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے وہ اس دنیا کے بعد دوبارہ آخرت کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سے لے کر کے 7 آیتوں کے اندر مشرکین کے بہت سے شبہات کا جواب دیا ہے۔ ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ چیز سمجھنے سے بعید نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری مثال ہے گلے کے اندر توق ہو، نہ اوپر دیکھ کر کے آسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی دلائل ہیں اللہ نے رکھے ہیں ان کو نہ دیکھتے ہو، اور توق کی وجہ سے نہ نیچے جھک پاتے ہو کہ زمینی حقائق کو دیکھو، اس لیے تمہارے سامنے واضح نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ یہ آسمانی حقائق اور زمینی حقائق جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ 8 سے 12 تک آیت کے اندر لے کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقائق کونی اور قدرتی نشانیوں کو کا ذکر دھمکی کے انداز میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے آیا یہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، یہ جو حمل ہے ابتدائی مرحلے میں آیا یہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا، یہ حمل کتنے دن تک رہے گا، 9 مہینہ پورا کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا یا اس سے پہلے ختم ہو جائے گا، یہ ایسی چیز ہے جسے تم جانتے نہیں ہو۔ اس قسم میں بہت سی مثالوں کو پیش کر کے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ چیزیں بطور اللہ کی نعمت کے تم کو حاصل ہیں، لیکن تم ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ آیت نمبر 14 سے 16 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ربوبیت حقائق کونیہ جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے ذکر کے بعد فرماتا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء۔ حق سچ پکارنا کس کا ہے؟ حقیقی طور پر دعا کس سے مانگنی چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بعد 14 اور 16 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، بلکہ 16 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی بے عقلی کا اظہار فرمایا ہے اور انہیں اندھوں سے تشبیہ دی ہے کہ انہیں یہ اعتراف ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ان کے جتنے معبود ہیں وہ کچھ بھی پیدا کر کے نہیں سکتے ہیں، پھر بھی انہیں شبہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے عبادت کے لائق نہیں بلکہ دوسرے کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کو اقرار ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہماری یہ معبود بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں کسی نفع اور نقصان کے ہمارے مالک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ واحد قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 پر حق اور باطل کا ایک تقابل پیش کیا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا
اس صورت کے اندر متضاد چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر بکثرت موجود ہے، اور شاید اسی لیے واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا ہے، لہذا دنیا کے بھی اپوزٹ یعنی آخرت کوئی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا ایک تقابل پیش کر کے وہاں پر حق کو واضح کیا ہے کہ حق باقی رہتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جس میں جو مفید نہیں ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے۔ گویا حق کو ثبات ہے اور باطل کو زوال ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالوں سے پیش کی ہے، اور یہ مثال ہمارے اور آپ کے لیے بھی قابل غور ہے۔ اگر ہم ان مثالوں کے مستحق بنے تو گویا ہم حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں باقی رکھے گا، ورنہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ جس طریقے سے یہ نالیاں ہوتی ہیں، چھوٹی یا بڑی نالی، جس میں جتنی وسعت ہے اس میں پانی بہہ جاتا ہے، بہتا رہتا ہے، البتہ پانی کے اوپر کچھ جھاگ چلتے رہتے ہیں، خش و خاشاک چلتے رہتے ہیں۔ تو اصل پانی کی مثال کیا ہے؟ حق کی ہے، اور اوپر خش و خاشاک کی مثال کیا ہے؟ یہ باطل کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ تمہارے مشاہدے کی چیز ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے، تم لوگ اسے آگ پر تپاتے ہو، اور جب آگ پر تپاتے ہو تو اس کی میل کچیل اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس سے تشبیہ دینا تھا اور مسلمانوں کو تسلی دینا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات باطل غالب نظر آتا ہے، لیکن باطل اپنے میں خوف بھی کھاتا رہتا ہے، غالب نظر آتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی اہمیت کوئی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے، اوپر جو چیز آئی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ سوکھ کر کے ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، البتہ جو چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہے وہ زمین پر باقی رہے گی۔ تو اس سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر لوگوں کے لیے مفید نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 سے 30 نمبر آیت تک رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ان کی صفات بیان کی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے مقابل میں رسول کی دعوتوں کو رد کرنے والوں کی صفات بیان کی ہے، اور ان کا انجام، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی ان آیتوں پر یعنی 18 سے لے کر کے 30 تک اس پر خصوصی توجہ دے، اس لیے کہ اللہ کے رسولوں کی جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں، حق کو جو لوگ قبول کرنے والے ہیں، اللہ نے تقریباً اس میں ان کی 9 یا 10 صفات بیان کی ہیں۔